زلجنا کی اس نسل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیسکلی تھارو بریڈ ہے. تھارو بریڈ کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو شبیہ زلجنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. بادشاہ کی ایج کتنی ہے؟ جی اس ٹائم ماشاءاللہ 8 سال کی ہے. اچھا، یہ فل جوان کب ہوتے ہیں اور بزرگ کب ہوتے ہیں؟ اس میں جوانی کا اور بزرگی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کی خاطر تواضع پہ پراپر جو ہے وہ ایک ڈیرا کہلاتا ہے جدھر ہم لوگ ان کو رکھتے ہیں. زلجنا کے کان میں اذان دی جاتی ہے؟ جی عام ایک انسان فوت ہوتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی دفنایا جاتا ہے. اچھا، یہ مرغی لے کے آئے ہیں ابھی یہ صاحب، یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ جی بیسک آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں دربار بی بی پاک دامن سے جو مرکزی شبیہ زلجنا کی زیارت برآمد ہوتی ہے. میں اس شبیہ زلجنا کے پاس کھڑا ہوں. میرے پاس اس وقت یہ شاہ صاحب کھڑے ہیں جو اس زیارت کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کی برآمدگی ہوتی ہے، جس کے بعد یہ مرکزی شبیہ زلجنا کا جو جلوس ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اس حوالے سے زلجنا کی کیا ان کو کیا کھلایا جاتا ہے، ان کو کیسے پالا جاتا ہے، ان کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے اور ان کا کیسے ادب و احترام کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا ان سید صاحب سے اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کس بریڈ سے ہے اور یہ کتنی ان کی ایج ہے، یہ کیا کھاتے ہیں، ان کو کیسے خیال رکھتے ہیں، ان کی ورزش کیسے ہوتی ہے، ان کی ویکسینیشن کیسے ہوتی ہے، ان کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور سال بھر ان کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے. جی مجھے آپ بتائیے گا کہ اس زلجنا کا نام کیا ہے؟ جی السلام علیکم. یہ زلجنا ہے جی ملحق بادشاہ. یہ ہمارے تمام جو برادر یہاں پر موجود ہیں یہ مل کر انہوں نے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ زلجنا. تو یہ زلجنا جو ہمارا یہ جو جلوس ہے یہ پچھلے 78 سال سے ہے اور ملحق سے پہلے بھی یہاں پر پاکستان کے جتنے نامور ترین زلجنا ہیں وہ اس روٹ کو کور کرتے رہے ہیں، جس کے اندر قمر بادشاہ، مرتجز بادشاہ اور دیگر نوابوں کے زلجنا بھی یہاں پر ڈیوٹی کرتے رہے ہیں. فراز بھائی یہ بتائیے کہ زلجنا کی اس نسل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیسکلی تھارو بریڈ ہے اور اس تھارو بریڈ کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو شبیہ زلجنا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ غسل کر کے ہم مولا سے منسوخ کر کے تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ زلجنا کتنی اس کی عمر ہوتی ہے جب آپ اس کو لے لیتے ہیں، مخصوص کر لیتے ہیں ان ایام اضحیٰ کے لیے؟ جی اس کی ایج کوئی بھی ڈیفائن نہیں ہے. ہم جب اس چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بیسکلی جو بھی اویلیبلٹی ان کے پاس ہوتی ہے وہ ہمیں اویلیبل جو بھی زلجناز ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ جی کہ ان میں سے آپ کوئی سلیکٹ کر لیں. وہ ادھر 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اب آپ کے پسند پہ بھی آ جاتا ہے اور وہاں پہ اویلیبلٹی پہ بھی آ جاتا ہے. اچھا، یہ زلجنا کہاں سے لیتے ہیں؟ جی بیسکلی آرمی کے 2 ہی ریماؤنٹ ڈپو ہیں، ایک سرگودا میں ہے اور ایک جیلم میں. تو ملحق بادشاہ جو ہیں وہ ریماؤنٹ ڈپو سے آئے ہوئے ہیں. خیر سے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ان کی بادشاہ کی ایج کتنی ہے؟ جی اس ٹائم ماشاءاللہ 8 سال کی ہے. اچھا، یہ فل جوان کب ہوتے ہیں اور بزرگ کب ہوتے ہیں؟ اس میں جوانی کا اور بزرگی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کی خاطر تواضع پہ. جتنی ہم ان کو ایئرلی، منتھلی، ڈیلی بیسس کے اوپر ان کا خیال کریں گے، ان کا خوراک کا خیال کریں گے، یہ اتنی ہی اپنے آپ میں اپنی جوانی میں رہتے ہیں. اور جیسے ہی آپ ان کی کسی بھی حوالے سے دیکھ بھال میں کمی کر دیں گے تو اس کے حوالے سے ان کی جو بزرگی ہے وہ اس چیز پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، کوئی میڈیسن وغیرہ بھی کھلاتے ہیں انہیں؟ جی بالکل پراپر میڈیسن ہوتی ہے اور جو ڈاکٹر ہیں ہمارے وہ آ کے باقاعدہ طور پہ ان کی ڈیفارمنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کو جو بھی ویکسینیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے. اچھا سر، کھانے میں زلجنا کو کیا دیا جاتا ہے ایسا خاص؟ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ عام گھوڑوں کی نسبت سے ان کا قد، ان کی صحت اور ان کا پاؤں کا سائز جو اسپیشلی وہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جسٹ بیکاز آف گڈ فوڈ تو کیا منرلز دیے جاتے ہیں؟ جی جو نارمل گھوڑے کی فیڈ ہے اس میں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں منتھلی بیسس کے اوپر، اگر سردی کا موسم ہے تو اس میں ان کی ایک اسپیشل فیڈ بنتی ہے جس میں دیسی گھی اور باقی چاروں مغز اور باقی ساری چیزیں بنا کے ہم لوگ اس کو ایک مکس ڈائٹ بناتے ہیں جو ان کو سردیوں میں دی جاتی ہے، جس سے پھر ان کا آنے والا جو فردر جو سیزن ہوتا ہے اس میں ان کی بہت اچھی نرشمنٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو گرمی کا سیزن ہوتا ہے اس میں بھی کوئی پرٹیکولر خاص قسم کی خوراکیں دی جاتی ہیں؟ جی بالکل، اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ جانور گھوڑے کو جو ہے وہ زیادہ گرم غذا نہ کھلائی جائے کیونکہ موسم آلریڈی گرم ہوتا ہے. اگر وہ گرم غذا کھائے گا تو اس کا جو ایک افیکٹ ہے انٹرنلی وہ اس کے اوپر اور زیادہ گرم کرے گا. اچھا آپ یہ بھی مجھے بتائیے کہ زلجنا کو آپ عام روٹین میں
किस जगह पे रखते हैं और क्या इसको वर्जिश वगैरह भी करवाई जाती है, चलाया वगैरह भी जाता है, वॉक वगैरह भी करवाते हैं? जी बेसिकली ये हम लोगों ने इनको जौहर टाउन में रखा हुआ है और इनका एक प्रॉपर जो है वो एक डेरा कहलाता है जिधर हम लोग इनको रखते हैं। इनका फूड का इनका बाकायदा तौर पे जो इनकी एक कह लें आप प्रॉपर इनकी एक्सरसाइज के हवाले से हम लोग इनकी फिरत करवाते हैं, जो इनका एटलीस्ट 2 से 4 किलोमीटर रोज़ डेली वॉक होती है इनकी। और उसके साथ इनका फिर ये इस सिलसिले में इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर ये इससे यूज़ टू रहेगा तो इसको पता होगा कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर इतना चलना है। तो फिर अगर हम चला के लाते हैं या कहीं पे ड्यूटी करवाते हैं तो वो इस चीज़ से यूज़ टू रहता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जुलझना की देखभाल के लिए कितने अफराद काम कर रहे हैं? जी हमारे पास इस टाइम 2 अफराद काम कर रहे हैं। हमारे पास मुल्हक बादशाह के साथ मुर्तजिज़ बादशाह जो हमारी शबीह जुलझना जौहर टाउन में मौजूद है। तो 2 शबीह जुलझना के साथ हमारे 2 अफराद हैं जो एट अ टाइम जो है इनके साथ रहते हैं। ये कौन से इलाकों की ब्रीडें हैं? ये बेसिकली ये आर्मी ने जो है वो लिए हुए हैं और मतलब इनिशियली जो है ये बेसिकली घोड़ा जो है वो बाहर से ही इंपोर्ट हुआ। किन ममालिक से आप? ज़्यादातर यूके से है, यूरोप ममालिक में, क्योंकि घोड़सवारी का जो एक ट्रेंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो वहाँ पे स्पेशली जो यूके की जो एक ब्रीड है वहाँ से ज़्यादातर लिए जाते हैं। अच्छा फराज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अयाम अज़ा में तो हमें जुलझना नज़र आते हैं, अमूमन देखते हैं हम शाहराहों पर, सड़कों पर भी देखते हैं, मजालिस में भी देखते हैं, जुलूसों में भी देखते हैं। तो आम दिनों में हमें शबीह जुलझना नज़र नहीं आते हैं। तो आम दिनों में ये क्या किया जाता है? जी बेसिकली आम दिनों में इसलिए भी आपको देखने को नहीं मिलते कि एक तो हमें ड्यूटीज़ हमारी नहीं होती जुलझना की, जिस तरह अभी आप ड्यूटी पर एक मौजूद है मेरे साथ। तो इसी हवाले से अगर हमें कोई ड्यूटी आ जाती है अदर दैन मुहर्रम सफ़र के, तो हम लोग फिर उनको वहाँ पर लेके जाते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे डेरे पे ही रहते हैं और वहीं पे मौजूद होते हैं। अच्छा सर, इनको जो पालने वाले होते हैं, इनकी जो देखभाल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है कि उनके साथ इनकी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो कंपैरेटिवली जो आप मालिक हैं, आपके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। इस गैप को कैसे ख़त्म किया जाता है? जी उनके पास जाते हैं, जाके उनको फ़ीड करवाते हैं, उनको अपना हाथ पे रख के फ़ीड को दिया जाता है ताकि उनको हमारी खुशबू जो है वो याद रहे। और इसी हवाले से उनको जो है ना हम लोग रिमेंबर रहते हैं, ताकि जब भी कभी हम जाएं तो उससे हवाले से वो याद रखते हैं कि ये हमारे जो है ना वो फेमिलियर हैं फेसेस और ये आते जाते रहते हैं और इस हवाले से मुझे फ़ीड करवाते हैं। अच्छा, बड़ा अहम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम शबीह जुलझना का जुलूस बरामद क्यों करते हैं? जी शबीह जुलझना का जुलूस मौला हुसैन की याद में किया जाता है। वो शबीह जुलझना जो तीरों से ज़ख्मी था, नेज़ों से ज़ख्मी था, तलवारों के ज़ख्मों से ज़ख्मी था, तमाम तर ज़ख़म उसको दुनिया जिस तरह से भी ज़ख्मी कर सकती थी उसको करके किया उन्होंने। लेकिन वो फिर भी मौला हुसैन को जिस भी हालत में थे ख़ैमा वापस लेके आए। ये बस उनकी याद में ही, उनके सिलसिले में ही जो शबीह जुलझना को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और मौला हुसैन की शबीह को तैयार करते हैं कि मौला हुसैन जब या मौला इमाम ज़माना जब ज़हूर फरमाएंगे तो वो हमारी शबीह जुलझना को जो है अपनी सवारी इस्तेमाल कर। मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में है कि हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घोड़ा था उसका नाम अशअल था। इसी तरह से हज़रत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसका नाम उकाब था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घोड़ा था उसका नाम बुर्राक था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसका नाम मुर्तजिज़ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसका नाम दुलदिल था। मैंने थोड़ी सी तहकीक की है, इस पर देखा है। अच्छा ये बताइए कि जब आप आते हैं आम तौर पर किसी मुकाम से इसको लेके यहाँ पे आते हैं तो रास्ते में कोई लोग तंग करते हैं, लोगों का कोई तमस्कर उड़ाते हैं या कोई मजहबी इंतशार पसंदी जो है, इस किस्म के वाक़यात भी रूनमा होते हैं? जी देखने को मिलते हैं क्योंकि दुनिया में हर तरह का इंसान मौजूद है। हम जब ड्यूटीज़ से लेकर आते हैं या ड्यूटीज़ पे लेकर जाते हैं तो हम लोगों को तमाम तर किस्म के लोग जो है देखने को मिलते हैं। इस हवाले से जो है वो मामलात को देखे जाते हैं। अच्छा, ये जो ढाल और तलवार जुलझना के साथ आप हैंग करते हैं उसका मकसद क्या होता है? जी बेसिकली एक जुलझना की जो पूरी एक उसको कह लें आप तैयारी है, उसमें तैयारी में जिस तरह मौला हुसैन जब जंग करबला में गए
تو وہاں پہ بھی ان کے پاس تلوار ڈھال تھی، جس کا بیسکلی یہ پورا ایک زیور ایک سیٹ پورا بنایا جاتا ہے جس میں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے اور یہ ساری چیزیں پہنائی جاتی ہیں. تیاری کرنے کے بعد زلجنا کے کان میں اذان دی جاتی ہے. جی سر اس کا ریزن، اس کی لاجک ضرور بتائیے ہمارے ویورز کو. جی بیسکلی اذان جو ہے وہ ایک آپ کا عقیدہ بیان کرتا ہے، اور جب زلجنا کو تیاری ہے آپ کی، جس طرح ایک مسلمان جہاد کے لیے جاتا ہے تو جہاد پہ جانے سے پہلے وہ نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے، اسی طرح گھوڑے کو یا کسی چیز کو جب آپ تیاری دیتے ہیں اور وہ جنگ پر جا رہا ہے تو اس کی ایک علامت ہے کہ اس کو اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں کہ اب تم جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہو. اچھا، میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ آپ نے بھی چکھنا ہے، میں نے بھی چکھنا ہے. اچھا، وہ ذائقہ چکھنے کا مطلب موت نہیں ہے، موت کا فلسفہ ہو رہا ہے، ذائقہ چکھنے کا فلسفہ ہو رہا ہے. موت کا ذائقہ ہم بھی چکھیں گے، آپ بھی چکھیں گے، سارے چکھیں گے، مرنا ہو رہا ہے کچھ. اچھا، میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب زلجنا اپنی عمر پوری کر جاتے ہیں یا بزرگ ہو جاتے ہیں تو کیا پھر ان سے ڈیوٹیاں نہیں لی جاتی، پھر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اگر کچھ زیادہ ہی ضعیف عمر ہو جائے زلجنا کی تو پھر ان کو ہم ڈیرے پہ جو ہے وہ خیرباد کر دیتے ہیں، اور ان کی تب وہاں پر جو ہے اسی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جتنا بھی ان کی عمر اللہ پاک نے ان کو دے کے بھیجی ہے وہ اپنے یہاں پہ پوری کر کے جائیں. اور ان کو کھڑا کر دینا سے مراد یہ ہے کہ ان سے ڈیوٹیز جو ہیں اس طرح سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نہیں لی جاتی. یہ سارا روحانی سلسلہ ہے. اچھا بھائی، جب زلجنا کوئی اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو جاتا ہے تو پھر زلجنا کو کہاں دفن کیا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتائیے. جی، جس طرح عام ایک انسان فوت ہوتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی دفنایا جاتا ہے تو پراپر. کیا زلجنا کے بھی کوئی مخصوص قبرستان بنا رکھے ہیں؟ نہیں، مخصوص قبرستان نہیں، یہ تو آپ کے پاس جو کوئی اویلیبل جگہ ہے جہاں پر آپ ان کو دفنا سکتے ہیں وہاں پہ آپ دفنا دیتے ہیں. اچھا فراز بھائی، یہ بھی بتائیے کہ جب آپ جلوس میں زلجنا کو لے کر نکلتے ہیں تو کن چیزوں کا احتیاط کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگ ہیں، اس کو کوئی کٹ بھی لگا سکتا ہے، کوئی ہٹ بھی کر سکتا ہے، کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جی، سیکیورٹی تو یہی ہے کہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی جلوس میں جب کوئی انسان انٹر ہو رہا ہے تو وہ چیک پوسٹ کے تھرو انٹر ہو رہا ہے، وہاں پہ اس کی چیکنگ کی جاتی ہے. ہم ایز اے جلوس میں جب اس کو شبیہ زلجنا کو تیار کر کے لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا چیک نہیں ہے جس کو ہم اس کو اپلائی کر سکیں اور لوگوں کو چیک کریں کہ ان کے پاس کوئی ایسا اوزار تو نہیں ہے جس سے وہ اس کو ہرٹ کر سکتے ہیں. اچھا، قانونی تقاضے کیسے پورے کیے جاتے ہیں؟ اگر آپ نے زلجنا رکھنا ہے تو اس کی لیگل فارمیلٹیز کیا ہیں جو حکومت کی جانب سے آپ کو فالو کرنا پڑتی ہیں؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اگر زلجنا آرمی ریماؤنٹ سے لینا ہے تو آپ کے پاس ایک پاکستان سے رجسٹرڈ ادارے سے ایک لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کی ایک ریکویسٹ جاتی ہے ان کو کہ یہ لوگ جو ہیں شبیہ زلجنا کے لیے ایک زلجنا دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو کوئی بھی اویلیبل بریڈز ہیں وہ آپ کائنڈلی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہ آ کر آپ کے پاس دیکھیں اور اس میں جو کوئی بھی اویلیبل ہو وہ لے لیں. اچھا، اس حوالے سے حکومتی تعاون حاصل ہوتا ہے یا یہ کوئی مشکل مراحل ہے زلجنا کا حصول؟ جی، حکومتی اس میں کسی بھی حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ آرمی کے انڈر ریماؤنٹس ہیں. سر، آرمی بھی تو حکومت کا ادارہ ہے نا؟ ہاں، بے شک آرمی کا حکومت کا ادارہ، لیکن ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ سے گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈائریکشنز نہیں لیتے، وہ ایک خود ساختہ ادارہ. دیٹ از پاکستان ان پاکستان. دیٹ از پاکستان. وہ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کو کون سی بریڈ جو ہے وہ اویلیبل دینی ہے اور ان کو بتائیں گے تب اس کو. تو کیا عام دنوں میں بھی آپ اپنے بچوں کو لے کر زلجنا کے پاس جاتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے زلجنا کے پاس عام دنوں میں بھی جاتے ہیں یا صرف محرم میں بچوں کو لے کے اس کے پاس آتے ہیں؟ جی نہیں، عام دنوں میں ہماری زیادہ ڈیوٹیز اس کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ محرم سفر میں تو ہماری زلجنا کی ڈیوٹیز جہاں پر بھی ہوتی ہیں ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹیم ہماری پوری ساتھ ہوتی ہے. عام دنوں میں ہمارے پاس اس طرح کا اویلیبل ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر جا سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. سر، کتنے کلومیٹر واک انہیں ڈیلی کروائی جاتی ہے؟ جی، ایٹ لیسٹ 2 سے 4 کلومیٹر. 2 سے 4 کلومیٹر کا ہمارا ایک وایا ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں نے کور کرنا ہوتا ہے، اور کسی وجہ سے اگر موسم خراب ہو، جس طرح بارش کا موسم ہو یا آندھی طوفان ہو، تو پھر ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اچھا فراز بھائی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زلجنا کی تیاری آلموسٹ میرا خیال ہے مکمل ہو چکی ہے. اچھا، یہ اب اذان دی جا رہی ہے زلجنا کے کان میں، اس کے بعد اس کی برآمدگی ہو جائے گی. تو سر یہ بتائیے کہ لوگوں کو جو عوام ہے اس کے لیے جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، جن کے دل میں یہ حسرت ہے کہ وہ بھی زلجنا پالیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر بندے کا اب اس ٹائم جو شیعت ہے اور اہل تشیع ہیں جتنے بھی، ان کا ہر جگہ پر اپنے ایک تاثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی شبیہ ذوالجناح رکھیں، لیکن شبیہ ذوالجناح رکھنا، اس کو دیکھ بھال کرنا اور اس کے معاملات کو دیکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرف ضرور آئیں، ادروائز ہمیں جس طرح کے لوگ، ہم جس طرح کے لوگوں نے ذوالجناح رکھے ہوئے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، ان کو ڈیوٹیز دینے کے. اچھا، یہ مرغی لے کے آئے ہیں ابھی یہ صاحب، یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ جی بیسکلی یہ صدقہ دیا جاتا ہے ذوالجناح کا. وہ مرغی بھی ہو سکتی ہے، وہ بکرا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حسب توفیق جدھر جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اپنے طور پہ جو بھی صدقہ دے سکتے ہیں وہ وہاں پہ صدقہ بنوا کے دیتے ہیں. اچھا سر، ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذوالجناح کی زیارت کے لیے بندے کا باوضو اور پاک صاف ہونا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل، باوضو ہو کر ہی ہم لوگ تیار کرتے ہیں، اور ذوالجناح اٹ سیلف اس کو غسل دے کر یہاں پہ تیاری کے لیے بلایا جاتا ہے، لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تیاری ہوتی ہے. تیاری کے بعد جو بندے جو ان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی باوضو ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، کیا شبیہ ذوالجناح کی جو زیارت ہے وہ صرف پاکستان کے شیعہ ہی برآمد کرتے ہیں یا آل اوور دی ورلڈ اس کو برآمد کیا جاتا ہے؟ جی ہم لوگوں کا جو سرکل ہے اس میں ہم لوگوں کو یہی پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر کے جتنے بھی ممالک ہیں، جس میں انڈیا بھی آ جاتا ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی آ جاتا ہے، اور بھی جو باقی ممالک ہیں، وہاں پر شبیہ ذوالجناح کے طور پہ اب تو افریقن ممالک میں بھی بہت عزاداری ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ذوالجناح جو ہے وہ برآمد کیے جاتے ہیں. ناظرین، یہ تھے میرے سید فراز شاہ صاحب، میرے پیارے بھائی، جنہوں نے آج ہمیں یہ اس ذوالجناح کے مالک ہیں اور اس کو دیکھ بھال بھی کرتے ہیں بڑے خلوص، بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ. آج انہوں نے ہمیں ذوالجناح کی ہسٹری بھی بتائی، اور آج میں نے آپ کو اپنی پاکستان سٹوریز کی سکرین کے توسط سے شبیہ ذوالجناح کی جو زیارت ہوتی ہے وہ مفصل طور پر آپ کو دکھائی، کیسے ذوالجناح کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے قدموں میں کوئی بکرا یا کوئی مرغی وغیرہ ذبح کر کے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. اس کے بعد جو ذاکر صاحب یا کوئی عالم صاحب ہوتے ہیں وہ اپنا فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں. مصائب کے بعد اس کی برآمدگی ہو جاتی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس سے منت کی چیزیں لیتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اس سے منت کا سیب لیتا ہے اگر وہ بے اولاد ہے تو اس کے گھر اولاد ضرور ہوتی ہے. فراز بھائی، آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں. حکومت پاکستان سے ذوالجناح کے تحفظ اور ذوالجناح کی پروموشن کے لیے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو پاک آرمی سے جن سے ہم یہ ذوالجناح کی بریڈز لیتے ہیں وہ ہم سے تعاون کرے، جو بھی شیعہ ان کے پاس جاتا ہے، غیر شیعہ بھی کوئی بھی ان کے پاس جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ میں نے شبیہ ذوالجناح رکھنا، تو اس کو اس پروسیس میں جو ہے وہ آسانی ہونی چاہیے کہ وہ جائیں اور وہ جا کے جتنی ایک کلاس ہو سکتی ہے، بی کلاس ہو سکتی ہے، ان کو ایز اے ذوالجناح کے لیے دی جائے. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے وہ یہی مطالبہ ہے کہ ہم شیعہ پرامن قوم ہیں، اور ہم اپنی چار دیواری میں اپنے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں عزاداری کرتے ہیں اور عزاداری کرنے کے پابند ہیں، اور پاکستان کا قانون بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی چار دیواری میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ہم عزاداری کرتے ہیں. عزاداری ایک مولانا حسین کی اوپن یونیورسٹی ہے جس میں ہر فقہ کے ہر قسم کے بندے کو اجازت ہے. ہم یہاں پہ عزاداری بند دروازوں میں نہیں کرتے. میں نے یہاں پر آپ کے اہل تشیع کے جو عالم دین ہیں ان سے بھی گفتگو کی، اس کے علاوہ میں نے یہاں آپ کے محلے کے جو اہل سنت پیش امام ہیں مسجد کے، ان سے بھی گفتگو کی. مجھے یہاں پہ آ کے بڑا اچھا لگا. سب بڑے پیار محبت اور باہمی رواداری، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور عزت احترام کے ساتھ شبیہ ذوالجناح کی زیارت اور اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، جسے سن کے مجھے بڑا اچھا لگا ہے. اچھا، میں آپ سے، یہ ایک مہنگا شوق ہے، اس کو کھلانا، اس کا خیال رکھنا بہت مہنگا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اکیلے مینیج کرتے ہیں یا اس سلسلے میں آپ کی کوئی تنظیم آپ کو فنڈ کرتی ہے؟ جی تنظیم تو نہیں ہے، بیسکلی ہم 4-5 دوست ہیں جو اس ایز اے گروپ جو ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ پہلے دن سے ہم لوگ یونائٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بادشاہ کے زندگی تک، اپنی زندگی تک ہم لوگ یونائٹڈ رہیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے بادشاہ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہوگا وہ کریں گے. بہت شکریہ فراز بھائی. ناظرین، یہ تھے فراز شاہ صاحب جن کی میں نے آپ سے گفتگو کروائی، اور آج میں نے پاکستان سٹوریز کی سکرین کے توسط سے آپ کو شبیہ ذوالجناح کی مکمل تیاری بھی دکھائی. ناظرین، پھر ملیں گے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان انتظار قریشی اور کیمرہ مین شکیل شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ میرا، آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.